السلام علیکم سامعین کرام، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول، اور آج اس کی پہلی کہانی کا عنوان ہے شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر شیراز میں خسرے کی وبا عام ہو گئی۔ شہر میں ایک حاذق طبیب رہتا تھا جس کے پاس لوگ دور دراز سے دوا لینے آتے تھے۔ اسی طبیب کا اپنا بیٹا بیمار ہوا۔ طبیب نے بڑی توجہ سے اس کا معائنہ کیا اور اس نے ملیریا کی ادویات استعمال کرائیں، جبکہ حقیقت میں اسے ملیریا نہیں تھا بلکہ وہ خسرے میں مبتلا تھا۔ چند روز بعد وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ طبیب اور دوائی کی حیثیت وسائل سے زیادہ نہیں ہے۔ جب تک خدا نہ چاہے نہ طبیب فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی دوائی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ تمام تاثیرات خدا کے اختیار میں ہیں اور باقی سب وسائل ہی ہیں۔ دوسری کہانی کا عنوان ہے دو بھائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو دو سگے بھائی رہتے تھے، ایک کا نام یہودا اور دوسرے کا نام پطرس تھا۔ ان کے باپ نے موت کے وقت 8,000 دینار کا ترکہ چھوڑا تھا، جس میں سے ہر بھائی کو 4,000 دینار وراثت میں ملے۔ یہودا کے ہاتھ میں جیسے ہی باپ کی دولت آئی تو اس نے چند ہی دنوں میں وہ ساری دولت اللہ کی راہ میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی، جبکہ پطرس نے اس رقم سے 2 باغ خریدے جن میں ایک نہر چلتی تھی۔ ان باغات میں ہر طرح کے پھل موجود تھے۔ باغات سے اسے خوب منافع حاصل ہوا۔ اس نے بہت سے غلام خرید لیے اور باغ کے عین درمیان اپنے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کرایا۔ یہودا کو ایک دن ضرورتوں نے ستایا تو وہ قرض لینے کے لیے اپنے بھائی پطرس کے پاس پہنچا تاکہ اس سے کچھ رقم بطور قرض لے لوں۔ پطرس نے اسے کچھ دینے کے بجائے خوب ملامت کی اور کہا، تم تو نرے کورے نکلے، تم نے والد سے ملنے والی دولت کو لوگوں میں ناحق بانٹ دیا اور آج تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے ہو، جبکہ میں تمہاری طرح سے بے عقل نہیں تھا۔ میں نے یہ باغات خریدے اور ان کے منافع سے یہ محل تعمیر کرایا ہے۔ آج تم میری حالت دیکھ رہے ہو، بھلا بتاؤ مالی طور پر مجھ سے زیادہ طاقتور اس علاقے میں کون ہے؟ یہودا نے جواب میں کہا، تجھے تیرے نفس نے دھوکہ دیا ہے، جس کی وجہ سے تو خدا کو بھول چکا ہے اور تجھے اپنی اصلیت یاد نہیں رہی۔ اپنی خلقت پر نظر کر، تو نجس قطرے کی پیداوار ہے۔ اللہ نے تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ یہ تمام دولت اللہ کی ہی ہے اور تو خدا کا مملوک اور غلام ہے۔ اگر اللہ نے تجھے ان باغات سے فائدہ دینا چاہا تو تو ان سے مستفید ہو سکے گا، ورنہ تجھے کوئی فائدہ نصیب نہ ہوگا۔ وہ دن گزر گیا۔ یہودا خالی ہاتھ بھائی کے پاس سے لوٹا۔ رات کے وقت ان باغوں پر آسمان سے بجلی گری، جس سے دونوں باغ جل کر بھسم ہو گئے اور محل بھی جل گیا۔ صبح کے وقت پطرس اپنے باغات دیکھنے آیا تو وہاں راکھ کے ڈھیر کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سخت شرمندہ ہوا اور کف افسوس مل کر کہنے لگا، کاش میں نے خدا کو چھوڑ کر دولت کی پوجا اختیار نہ کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کا شریک نہ بنایا ہوتا۔ اس قصے کا محاصل یہ ہے کہ یہودا اپنے ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو گیا اور پطرس دولت کی پوجا کرنے کی وجہ سے ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اگلی کہانی، بسم اللہ کی برکت۔ سید مرتضیٰ علم الہدا اپنے دور کے عظیم شیعہ عالم دین تھے۔ آپ روزانہ کاظمین میں درس دیتے تھے، جس میں اخلاقی موضوعات پر شیعی نقطۂ نظر کو واضح کرتے اور ان کے دلائل و شواہد پیش کرتے تھے۔ آپ کے حلقۂ درس میں طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد شرکت کرتی تھی۔ ان طلباء میں سے ایک طالب علم کا گھر بغداد میں تھا۔ اسے سید کے درس میں شامل ہونے کے لیے روزانہ دریائے دجلہ کے عارضی پل سے گزرنا پڑتا۔ اس وقت بغداد اور کاظمین
کے درمیان کوئی مستقل پل موجود نہیں تھا۔ روزانہ صبح کے وقت عارضی پل بنایا جاتا تھا جسے شام کے وقت ہٹا لیا جاتا تھا۔ بغدادی طالب علم کے لیے اکثر و بیشتر ایسے اتفاق پیش آتا کہ وہ دریا پر آتا تو ابھی پل نصب نہ ہوا ہوتا۔ اسے کئی گھنٹے پل کے نصب ہونے کا انتظار کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیر سے درس میں شامل ہوتا تھا۔ سید مرتضیٰ نے اس پر شفقت کی اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر اس کے حوالے کیا اور فرمایا، آئندہ تم پل نصب ہونے کا انتظار نہ کرنا، گھر سے نکل کر سیدھے دریا پر آنا اور بے خطر ہو کر دریا پر چلنا۔ انشاءاللہ دریا تمہیں کوئی گزن نہ پہنچائے گا، مگر خیال رکھنا ہمارا یہ لکھا ہوا تعویذ تمہاری جیب میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح تم روزانہ تاخیر سے بچ جاؤ گے اور وقت پر یہاں پہنچ جاؤ گے۔ شاگرد نے اپنے استاد سے وہ تعویذ لیا اور دریا پر پہنچا اور خدا پر توکل کر کے دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے دریا عبور کر لیا۔ پھر اس نے جھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کا جوتا تک بھی گیلا نہ ہوا تھا۔ اس طرح طالب علم کو کسی پل اور کشتی کی ضرورت باقی نہ رہی اور وہ روزانہ گھر سے نکلتا، دریائے دجلہ کی سطح پر چلتا ہوا سیدھا کاظمین آ جاتا اور سیدھا مرتضیٰ علم الہدیٰ کے حلقے میں درس میں شامل ہو جاتا تھا۔ وہ طالب علم کئی دن تک یوں ہی آتا جاتا رہا۔ ایک دفعہ تجسس کی عادت سے مجبور ہو کر اس نے تعویذ کو کھولا اور اسے پڑھا تو اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ اس آیت مجیدہ کو دیکھ کر اسے تعجب ہوا اور دل ہی دل میں کہا، عجیب بات ہے کہ بسم اللہ میں اتنی برکت اور قوت ہے، جبکہ ہم تو روزانہ کئی بار یہ آیت پڑھا کرتے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، وہ حسب عادت دریائے دجلہ پر آیا اور جیسے ہی اس نے پانی پر قدم رکھا تو غوطہ کھانے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے جان بچائی۔ پھر اس نے پل نصب ہونے کا انتظار کیا۔ جب پل نصب ہو گیا تو اس کے ذریعے کاظمین آیا اور سید کے حلقہ درس میں جا پہنچا۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اس سے فرمایا، کیوں خیریت تو تھی، تم آج اتنی دیر سے کیوں آئے؟ بغدادی شاگرد نے اپنا واقعہ انہیں سنایا۔ واقعہ سن کر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے فرمایا، تم نے بسم اللہ شریف کو نگاہ حقارت سے دیکھا، جس کی وجہ سے اس کا اثر زائل ہو گیا۔ جی ہاں، اللہ کے نام میں بہت زیادہ برکات مضمر ہیں، لیکن ہمارے ایمان کمزور ہیں اور ہم یقین کی دولت سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان برکات سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے کنویں کی پاتال میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک متقی مرد مومن تاریک رات میں کسی صحرا سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک کنواں آیا جو اسے دکھائی نہ دیا۔ وہ بیچارہ اس کنویں میں گر گیا۔ دن ہوا، وہاں سے قافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ کنواں خطرناک ہے، اس میں کسی بھی وقت کوئی شخص گر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا دہانہ بند کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ باہری پتھر اٹھا لائے اور اس سے انہوں نے کنویں کا منہ بند کر دیا۔ کنویں کے اندر گرے ہوئے شخص کی تمام امیدیں منقطع ہو گئیں، لیکن اس نے خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھا اور دل میں سوچا، اگر میری عمر باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی قافلے کو یہاں بھیج کر مجھے اس سے نجات دلائے گا، اور اگر خدا نے میری موت اس کنویں میں ہی لکھی ہے تو کوئی بھی یہاں سے مجھے نکال لینے نہیں آئے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس مرد مومن نے محسوس کیا کہ کوئی پتھر کو وہاں سے ہٹا رہا ہے، جس کی وجہ سے مٹی نیچے گر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد پتھر ہٹا تو ایک لمبی دم والا جانور ظاہر ہوا۔ اس نے اپنی دم کنویں میں لٹکائی۔ کنویں میں موجود شخص نے اس کی دم کو پکڑ لیا اور اس کا سہارا لے کر اوپر چڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ اوپر چڑھ آیا۔ اس کے بعد وہ جانور بھی کہیں چلا گیا۔ قارئین کرام، ہمیں خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی حیرت اور گمراہی کے اس گہرے کنویں میں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم جب تک وسائل کے چکر میں رہیں گے، اس وقت تک اس گہرے کنویں سے نہیں نکل پائیں گے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
اگلی کہانی کا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ آپ اکیلے کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے۔ اگر ان کے ہاں کوئی مہمان نہ آتا تو آپ خود راستوں چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور مسافروں کو کھانا کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مہمان تلاش کرنے کے لیے ایک شاہراہ پر گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا مہمان ملا جو کافر تھا۔ آپ نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی۔ اس نے دعوت قبول کر لی۔ آپ اسے اپنے مہمان خانہ لے آئے اور اس کے ہاتھ دھلائے اور پھر اس کے سامنے روٹی رکھی۔ مہمان نے جیسے ہی لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس سے فرمایا، دوست، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ مہمان جو کہ کافر تھا، اس نے کہا، میں کسی رب کو نہیں مانتا اور میں کسی کے نام لے کر ابتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا کہ بسم اللہ پڑھے، لیکن مہمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ مہمان اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، ابراہیم، تم نے اپنے مہمان کو کیوں بھگایا؟ یہ پہلے دن سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے تو اسے 70 سال سے مسلسل رزق دے رہے ہیں۔ تمہارے دروازے پر تو یہ آج پہلی بار آیا، مگر تم نے اس کو دھتکار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے طرز عمل پر شدید ندامت محسوس ہوئی۔ آپ دوڑ کر مہمان کے پیچھے گئے اور اس سے اصرار کیا کہ وہ واپس آئے اور کھانا کھائے۔ کافر مہمان نے کہا، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک آپ مجھے اس کا سبب نہ بتاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا کی محبت میں نے تجھے بھوکا اٹھا دیا تھا، اسی خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ شخص روز اول سے ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اس کے حصے کی روشنی بند نہیں کی، اس کی اولاد بند نہیں کی، تو 70 سال سے ہم تو اسے 70 سال سے رزق دے رہے ہیں۔ آج یہ زندگی میں پہلی بار تمہارے پاس آیا، تم نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جاؤ اسے راضی کر کے کھانا کھلاؤ۔ میرا بندہ خواہ میرا نام لے یا نہ لے، وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نبی کے دروازے سے کوئی بھوکا چلا گیا تو یہ ہماری شان رزاقی کی توہین ہوگی۔ جب کافر نے یہ بات سنی تو شرمندگی سے اس کی گردن جھک گئی اور کہنے لگا کہ میں بھی کتنا نالائق ہوں، کتنے عرصے میں اتنے مہربان خدا سے غافل رہا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ سہل شوستری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک مشہور عارف باللہ انسان تھے۔ ان کے متعلق بہت سی کرامات بھی مروی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ درجہ کیسے ملا؟ انہوں نے کہا، میرا بچپنا میرے ماموں کے پاس گزرا ہے۔ جب میں 7 سال کا تھا، ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، مجھے پیشاب کی شدید ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ میں بستر سے اٹھا اور بیت الخلاء چلا گیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو میں نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ ان کے سر پر عمامہ اور کندھے پر عبا تھی اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ مجھے ان کی یہ حالت بہت اچھی لگی۔ میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے مجھ سے کہا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جاؤ اور بستر پہ لیٹ جاؤ۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی یہ ادا پسند آئی ہے اور میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، تم اٹھو اور بستر پر آرام کرو۔ میں اٹھا اور سو گیا۔ پھر دوسری رات میں اسی وقت بیدار ہوا اور بیت الخلاء گیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو میں نے ماموں کو نماز میں مشغول پایا۔ میں پھر ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی تو مجھ سے کہا، اٹھو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا، ماموں جان، جو ورد آپ کر رہے تھے میں بھی وہی ورد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے قبلہ رو بٹھایا اور کہا، تم یا حاضرو یا ناظرو کا ورد کرو۔ میں نے یا حاضرو یا ناظرو کا ورد کیا۔ اس کے بعد ماموں جان نے کہا، آج رات کے لیے اتنا ورد کافی ہے، اب جاؤ سو جاؤ۔ کئی راتوں تک میں
میرا یہی معمول رہا۔ میں ماموں کے پاس بیٹھ کر یا حاضروں یا ناظروں کا ورد کرتا۔ پھر میں نے وضو کرنا سیکھا اور باوضو ہو کر ماموں کے پاس بیٹھ کر ہر رات 7 مرتبہ یا حاضروں یا ناظروں کا ورد کرتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے صبح خیزی کی عادت ہو گئی اور میں نماز شب کے وقت بیدار ہو کر اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتا تھا۔ پھر نماز میں تسبیح اور ذکر کرتا تھا۔ پھر نماز کے بعد تسبیح اٹھا کر ماموں کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور وہاں یا حاضروں یا ناظروں کی تسبیح پڑھتا تھا۔ اس ورد کو میں جتنا پڑھتا گیا مجھے اپنے اندر ارتقاء کا احساس ہوتا گیا، یہاں تک کہ خدا نے مجھے موجودہ مقام عطا فرمایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر آن کے غافل از حق یک زباں است، در آن دم کافر است اما نہان است۔ جو شخص ایک بھی لمحے کے لیے خدا سے غافل ہے اس وقت وہ کافر ہے، مگر اس کا کفر پوشیدہ ہے۔ میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی اولاد کے سامنے یہ مفاہیم بیان کرو اور انہیں بتاؤ کہ خدا ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، ہر وہ چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے اور جہاں بھی چلے جاؤ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات کسی منطقی برہان کی محتاج نہیں ہے، بچے کی فطرت اس کی ادراک و فہم کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ ضرورت بس اس بات کی ہے آپ اپنی اولاد کو ذکر خدا سے غافل نہ ہونے دیں۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے خدائی نعمات بے شمار ہیں۔ عبد المالک بن مروان ظالم، ستمگر اور ایک خونخوار اموی خلیفہ تھا۔ ایک بار اس نے امام سجاد کو تکلیف دینے کی غرض سے اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب امام علیہ السلام اس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے دیکھا کہ عبادت نے آپ کو لاغر کر دیا تھا اور کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا تن نازنین خشک لکڑی کی مانند ہو چکا تھا۔ آپ کی آنکھیں دھس چکی تھیں، کثرت سجود کی وجہ سے آپ کی پیشانی زخمی تھی اور آپ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی۔ جب عبد المالک نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا، فرزند رسول، آپ اپنے آپ کو عبادت میں کیوں تھکا رہے ہیں جبکہ آپ کے لیے جنت میں ایک مقام مخصوص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کے لیے موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا گواہ ہے، اگر عبادت سجود کی وجہ سے میرے جسم کے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں اور میری آنکھیں کیوں نہ نکل پڑیں، پھر بھی میں اللہ کی نعمات کا شکر مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی نعمات لا تعداد ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے، میری آرزو سے بڑھ کر مجھ پر خدا کی نعمات ہیں جن کا شکر میرے قول و فعل سے نہیں ہو سکتا۔ اگلی کہانی آخری امید۔ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے اعصاب سے کہا، اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی طرف ضرورتوں اور مشکلات کے وقت تمام مخلوق رجوع کرے، اور جب تک ظاہری وسائل و اسباب ٹوٹ جائیں اور کوئی امید نہ ہو تو اس عالم میں جس کی امید ہو اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے تمام معاملات میں اس اللہ سے مدد چاہتا ہوں جس کے علاوہ کسی کو عبادت زیب نہیں دیتی۔ اس سے جب فریاد کی جائے تو فریاد رسی کرتا ہے اور جب پکارا جائے تو مدد کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، فرزند رسول، آپ مجھے اللہ کے متعلق رہنمائی فرمائیں، کیونکہ کج بحث افراد نے مجھے حیران و پریشان کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بندے خدا، کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ سمندر کے بیچ میں کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہو جہاں تمہاری مدد کے لیے دوسری کشتی بھی موجود نہ ہو؟
اور تیرنے سے بھی نجات کی امید نہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے سہارے ٹوٹ چکے تھے تو کیا اس وقت بھی تمہارے دل میں یہ بات پیوست تھی کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے جو تجھے ہلاکت سے بچا سکتی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا جی ہاں۔ امام نے فرمایا اسی چیز کو اللہ کہا جاتا ہے جو اس وقت بھی نجات دینے کے لیے قدرت رکھتا ہے جہاں کوئی نجات دینے والا نہیں ہوتا، اور وہ اس وقت بھی مدد کر سکتا ہے جہاں کوئی دوسرا مددگار نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے بھوک اور موت۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مشہور پیٹو انسان تھا۔ وہ کھاتے کھاتے نہ تھکتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا کروں، اب بھی بھوک باقی ہے۔ اس کے پیٹو پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ آیا اور کچھ دن وہاں قیام پذیر رہا۔ اس کے ناشتے کے لیے روزانہ اسے 80 مرغیاں ذبح کی جاتی تھیں، پھر بھی کہتا تھا میں اب بھی بھوکا ہوں۔ ایک دن وہ حمام گیا۔ کچھ دیر حمام میں رہنے کے بعد وہ باہر آیا تو چیخ کر کہا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود ہے تو جلد میرے پاس لاؤ۔ اس کے دسترخوان کے انچارج نے کہا آپ کے ناشتے کے لیے میں نے 3 بکرے ذبح کرائے ہیں جو کچھ دیر بعد پک جائیں گے۔ سلیمان نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں، جلد سے جلد میرے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ دسترخوان کا انچارج بھاگ کر باورچی خانے میں گیا۔ اس نے 3 بکروں کے جگر اور دل نکالے اور انہیں آگ پر تیزی سے بھوننا شروع کیا۔ اتنے میں خلیفہ کی گرجدار آواز بلند ہوئی جو کچھ ہے لے آؤ، اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو۔ چنانچہ دسترخوان کا انچارج بکروں کے جگر اور دل اس کے سامنے لے آیا، حالانکہ وہ ابھی پکے نہیں تھے۔ خلیفہ بڑی بے صبری سے ندیدوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ گوشت گرم تھا، لہٰذا ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اپنی آستین سے اسے ہوا دینے لگا۔ اس کی وجہ سے اس کی آستین پر گوشت کے داغ پڑ گئے، حالانکہ اس وقت اس نے انتہائی قیمتی شاہی لباس پہنا ہوا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ بنی امیہ کی حکومت کے زوال کے بعد ایک دن ہارون رشید نے اپنے اموی حکومت کے عجائبات دیکھنے کے لیے خزانہ کھلوایا۔ اس نے دیکھا کہ خزانے میں اموی دور کے بے شمار ہیرے، جواہرات اور قیمتی دھاتیں موجود ہیں۔ اس خزانے میں اس نے ایک قیمتی قمیص دیکھی جسے سونے کے تاروں سے بنایا گیا تھا اور اس پر انتہائی نفیس اور قیمتی جواہر ٹکے ہوئے تھے، لیکن اس کی آستین پر چربی کے داغ تھے۔ ہارون رشید نے خزانے کے انچارج سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا یہ سلیمان بن عبد الملک کی قمیض ہے۔ پھر اس نے اس کا سارا واقعہ بیان کیا۔ قارئین کرام، آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سیر و سیراب ہونا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر خدا آپ کو سیراب نہ کرنا چاہے تو آپ 100 گلاس پانی پی کر بھی پیاسے ہی رہیں گے، اور اگر آپ کو سیراب کرنا چاہے تو 1 گلاس آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ کبھی نہ کہیں کہ کھانے سے آپ کی بھوک مٹے گی، یہ کبھی نہ کہیں کہ کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ہاں، جب خدا چاہے کہ طعام مفید ثابت ہو، ہضم ہو اور جسم کا جز بنے تو پھر طعام سے بھوک مٹ جائے گی، ورنہ آپ بھی معاویہ ابن سلیمان بن عبد الملک کی طرح سے ہر وقت کھاتے ہی رہیں گے لیکن سیر ہونے نہ پائیں گے۔ مصیبت پر خدا یاد آیا۔ رضا خان پہلوی نے ایک شخص کو اپنا وزیر مقرر کیا تھا۔ وہ بھی شاہ کی طرح سے انتہائی خبیث اور مغرور انسان تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس خدا کے وجود کے خلاف 100 دلیلیں ہیں۔ اس ذلیل شخص نے یہ تک نہ سوچا تھا کہ وہ پہلے کیا کچھ تھا اور پھر کیا ہوا۔ ایک عرصے بعد اس کے نام و نشان مٹ جائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر وہ یہ بات سوچتا تو خدا کے وجود کا انکار نہ کرتا
اور چند روزہ دنیاوی اقتدار کی وجہ سے مالک الملک کی نافرمانی نہ کرتا۔ بہر نو کچھ دن تک اس نے شاہی ٹھاٹھ باز سے دن بسر کیے، پھر اس پر زوال آ گیا۔ اس نے گندم کی بہت بڑی مقدار غیر قانونی طور پر ملک سے باہر بھجوائی۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی خیانتیں منظر عام پر آئیں۔ جب اس کی بددیانتی کی مثالیں زبان زد خاص و عام ہو گئیں تو شاہ نے اس سے آنکھیں پھیر لیں، پھر اسے اس کے عہدے سے معزول کر کے جیل بھیج دیا۔ ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ جب وہ قزل قلعہ میں قید تھا تو میں نے اس سے ملاقات کی اور وہ انتہائی بجھا بجھا سا دکھائی دیا۔ میں نے اس سے کہا، تم ایک عرصے قبل یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس خدا کے وجود کی نفی کے لیے 100 دلائل موجود ہیں، اب بتاؤ اس وقت تمہارے پاس کتنے دلائل باقی ہیں؟ اور کچھ دلائل باقی ہیں تو مجھے بھی ان سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، یہ سچ ہے کہ نفی خدا کی میرے پاس 100 دلیلیں تھیں، لیکن وجود خدا کی ایک ایسی دلیل میرے سامنے آئی ہے کہ جس کے سامنے میری 100 دلیلوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کل تک میں ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھا اور آج میں ایک بس اور لاچار قیدی ہوں اور اپنے سیاہ مقدر کو رو رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا ایک رب ہے جس کے ہاتھ میں لوگوں کی تقدیر ہے اور وہ حالات تبدیل کرتا رہتا ہے، شاہوں کو گدا اور گداؤں کو شاہ بناتا ہے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے کافر تاجر۔ یہ آج سے 30-40 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ شیراز میں ایک تاجر رہتا تھا جو ظاہری طور پر خود کو مومن کہلاتا تھا اور بظاہر نماز روزے کا بھی پابند تھا، لیکن حالات سے ثابت ہوا کہ اس کی نماز بے روح تھی اور اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ وہ تاجر قلاش ہو گیا اور اس پر ایسی نوبت آئی کہ وہ کاروبار چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر سوچنے لگا، میں کب تک گھر کا سامان بیچ کر خرد و نوش کا سامان حاصل کرتا رہوں گا؟ گھر کا سامان بیچ کر زیادہ سے زیادہ 3 سال کا عرصہ بسر ہو سکے گا، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ لیکن 3 سال بعد میں گلیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگوں گا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے کہیں سے زہر حاصل کیا اور اسے کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ تاجر زندگی میں بظاہر نمازی بنتا تھا، لیکن وہ خدا کی قضاء و قدر کا منکر تھا، اسی لیے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے ایک بت پرست ہندو۔ ایک سیاح نے اپنے سفر نامے میں لکھا، میں سیر و سیاحت کے سلسلے میں ہندوستان گیا اور وہاں کچھ عرصے قیام کیا۔ قیام ہند کے دوران میں ایک قصاب کے پاس گوشت لینے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گوشت کے خریداروں کی اس دکان پر قطار بنی ہوئی تھی اور وہ ہر شخص کو باری باری گوشت دے رہا تھا۔ میں نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہ جب بھی کسی گاہک کو گوشت دیتا تو گوشت دینے سے پہلے اپنے پاس رکھے ہوئے رومال کا ایک سرا اٹھاتا اور اس میں کوئی چیز رکھی ہوتی تھی، وہ اسے دیکھتا، بعد میں گوشت کا وزن کرتا تھا۔ وہ ہر بار ایسا ہی کرتا تھا۔ میں نے اپنی باری پر اس سے گوشت لیا۔ جب میں گوشت لے چکا تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی رومال میں کیا چیز رکھی ہے؟ تم ہر وقت اس کا سرا اٹھا کر اسے دیکھتے ہو پھر گوشت تولتے ہو۔ اس نے کہا، بھائی میں بت پرست ہوں اور میں اس رومال میں ایک بت رکھتا ہوں جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ ہر گاہک کو گوشت دینے سے پہلے میں رومال کا کونا اٹھا کر اپنے معبود کو ایک نظر دیکھتا ہوں تاکہ میرے ذہن میں یہ خیال رہے کہ میرا معبود دیکھ رہا ہے اور میں ترازو میں کوئی کمی نہ کروں۔
مسلمان بھائیوں، مقام تعجب ہے، ایک بت پرست ہندو کو تو اپنے معبود کی اتنی حیا ہو کہ اس کی وجہ سے وزن میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، جیسے کہ فرمان الہی ہے، تم جہاں بھی جاؤ خدا تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم اس کے رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، مگر اس کے باوجود ہم تول میں کمی کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ رب العالمین حاضر و ناظر ہے، ہر وہ شخص کے اعمال کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہمارے اعمال و اقوال میں اسی کے سامنے ہیں، بلکہ ہمارے دل کے چھپے ہوئے راز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان دل سے خدا کو حاضر و ناظر مان لیں تو عالم اسلام سے خیانت، ناپ تول کی کمی، سود خوری، ذخیرہ اندوزی اور چوری جیسے تمام جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بے شک انشاءاللہ۔